کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ثم قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. صلوات الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا واقعاً عجیب، کوئی انسان کہے کہ میں یہ بساط رکھتا ہوں، میں یہ قدرت رکھتا ہوں، میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ زہرا کی ذات کا محاصرہ کر کے قلم کے ذریعے سے مؤرخ لکھنے کی کوشش کرے گا تو نہیں عزیزان محترم، ممکن ہی نہیں ہے۔ ذوات مقدسہ میں سے فاطمۃ الزہراء کی ذات ایک ایسی عظیم ذات ہے جس نہج پر آپ زہرا کو دیکھیں گے اس نہج میں آپ کے لیے نمونہ عمل ملے گی۔ کیوں نہیں نمونہ عمل بن جائے؟ میرے اور آپ کے آخری امام زمانے کے امام نے کہا فاطمۃ الزہراء کہ زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ زمانے کے امام نے یہ کہا۔ بس ابھی میں اسی آیت کی ذیل میں اور اسی روایت کی ذیل میں چند معروضات۔ قرآن کے اندر بہت سارے سورہ فاطمۃ الزہراء کی عظمت پر دلیل رکھتی ہیں، مکمل احاطہ کرتی ہیں فاطمۃ الزہراء کی زندگی کا، مگر میں نے سورہ قدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا کیا؟ انزلناہ، قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، اسی قدر والی رات میں، عظمت والی رات میں، قدر و منزلت رکھنے والی رات میں۔ اور آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو گے، آپ کی صلاحیت کہاں ہے، آپ کی بساط کہاں ہے کہ اس قدر والی رات کو پہچان سکو؟ اللہ نے ہمارے عقلوں کا مشاہدہ کیا کہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کی فکریں اتنے بلندی پر عروج نہیں کر سکتی ہیں کہ یہ قدر والی رات کو سمجھ سکیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے کہا اگر دنیا کے تمام عقلوں کو یکجا کر کے، تمام فلسفہ والوں کو جمع کر کے، تمام عاقلوں کو جمع کر کے، تمام جاننے والوں کو یکجا کر کے اگر اس لیلۃ القدر والی رات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کر سکیں تو پھر یہ مادہ بنے گا کہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کیا کہا؟ میں سمجھاؤں گا بھی میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہہ کے آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ اے انسان جاننا چاہتے ہو تو جان لو کہ یہ قدر والی رات کا مقام یہ ہے، یہ قدر والی رات کی منزلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے فضیلت رکھتا ہے یہ ایک رات۔ کہا امام نے کیا کہا؟ معصوم علیہ السلام کا قول، اگر ہم اس جملے کو لیلۃ القدر، سوال کیا کسی نے مولا لیلۃ القدر کا کیا معنی ہے؟ واضح کرے۔ امام نے کہا اللیلۃ فاطمۃ الزہراء،
والقدر اللہ، لیل کیا ہے؟ یہ رات، زہرا ہے، قدر اللہ ہے۔ آپ صاحب فہم ہیں، مضاف مضاف الیہ کا معنی، یعنی کیا؟ لیلۃ القدر یعنی لیل فاطمہ، قدر اللہ، اللہ کی فاطمہ۔ اگر ہم دوسرے معنی میں وما ادراک ما لیلۃ القدر کا معنی کہیں تو معنی یہ بنے گا کہ وما ادراک ما الفاطمہ، جس طرح آپ کی سمجھ سے دور لیلۃ القدر ہے، اسی طرح آپ کے فہم سے دور زہرا کی ذات ہے۔ وما ادراک ما الفاطمہ، کہاں سمجھو گے فاطمہ؟ عجیب روایات۔ واقعاً فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد کی۔ عجیب روایات، ایک دو روایات اور اس کے بعد کچھ تشابہ، کچھ مشترکات ان سورہ قدر اور فاطمۃ الزہرا کے درمیان، مشترکات ان کو ذکر کر کے آپ کی ذمت ہے تمام، اور ٹائم بچے گا بھی انشاءاللہ۔ روایت ہے، عجیب روایت، ما تکاملت النبوۃ لنبی، کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہے، کسی کو کوئی نبی نبوت کی انتہا تک پہنچ نہیں سکتا ہے، حتی اقر بفضلها و محبتها، جب تک وہ زہرا کی فضیلت اور زہرا کی محبت کا اقرار نہ کرے، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ نبوت کے عروج تک پہنچ جائے۔ ما اقر، جب تک وہ اقرار نہ کرے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک حدیث امام ششم نے کہا، کانت علیہا مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء حتی اقر بفضل فاطمہ علیہ السلام۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ذریعے۔ صلی علی محمد، یعنی چرند پر بھی پرند پر بھی مفروض الطاعہ فاطمۃ الزہرا، اور یہاں کیا کہا؟ والطیور والوحوش والانبیاء بھی شامل ہے اس اطاعت میں، جو فاطمۃ الزہرا کے اطاعت کو فرض قرار دیا۔ ایک شخص امام کے پاس آیا، سئل الامام صادق علیہ السلام عن معنی خیر العمل، امام بتائیے خیر عمل کیا ہے، عمل اچھا عمل کیا ہے، صالح عمل کیا ہے؟ فقال الامام خیر العمل هو بر فاطمہ وولدها، اگر خیر عمل کو جاننا چاہتے ہو تو فاطمۃ الزہرا اور اس کے اولاد کے ساتھ نیکی کرو، یہ خیر عمل ہے۔ خیر عمل فاطمۃ الزہرا، عظمت فاطمہ پر بآواز بلند صلوات۔ صلی علی چند دقائق مشترکات لیلۃ القدر اور فاطمۃ الزہرا کے مشترکات۔ پہلا اشتراک، اگر فاطمۃ الزہرا اگر قدر والی رات ہے تو کیا مشترکات ہے جس کی وجہ سے قدر والی رات بن گئی؟ لیلۃ القدر وعاء زمانی للقرآن وفاطمۃ الزہرا وعاء مکانی للقرآن الکریم۔ فرماتے ہیں اگر لیلۃ القدر، وعاء کہتے ہیں ظرف کو، وعاء، اگر لیلۃ القدر قرآن مجید کے لیے ظرف زمانی ہے تو اسی طرح فاطمۃ الزہرا قرآن کے لیے ظرف مکانی رکھتی ہے۔ دوسرا اشتراک، لیلۃ القدر معراج الانبیاء لکسب العلوم الفیوضات الالہیہ۔ لیلۃ القدر کا کیا معنی ہے؟ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ انبیاء کا معراج ہے، انبیاء کا بلندی ہے، انبیاء کا عروج ہے۔ کس لیے؟ لعلوم الفیوضات الالہیہ، علوم فیوضات الہی کو کسب کرنے کے لیے لیلۃ القدر معراج ہے انبیاء کے لیے۔ وَكَذَلِكَ فاطمۃ الزہرا فَهِيَ مِرْقَاتُ النَّبُوَّةِ، نبوت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ وَمَعْرِفَةُ الزہرا معراج الانبیاء، اور زہرا کی معرفت
انبیاء کا معراج ہے، بلندی ہے، عروج ہے۔ مقام عروج تک اگر کوئی انسان، ایک عالم عرض کرتے تھے زہرا کی محبت ایسی کسوٹی، مثلاً ہے نا، اگر کسی کا عمل برا ہو جائے، کچھ گنجائش ہے کہ کوئی اور عمل بجا لائے ہدایت پانے کے لیے، مگر زہرا کی محبت و بغض ایسا کسوٹی ہے، پھر ناممکن ہے کوئی عمل آئے دشمن زہرا کو جنت کا دروازہ دکھلائے، ایسا کسوٹی آئے کہ محب زہرا کو جہنم کا دروازہ دکھلائے۔ نہیں عزیزان محترم، زہرا کی محبت ایسی کسوٹی ہے، مہر شبد ہے، زہرا کا دشمن جنت نہیں جا سکتا ہے، زہرا کا دوست جہنم نہیں جا سکتا ہے۔ یہ کسوٹی ہے، اس کسوٹی پر عمل کرنا۔ تیسرا، بس میں تیزی سے گزر رہا ہوں اور وقت کم لینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تیسرا مشترک، لیلۃ القدر لیلۃ مبارکۃ۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مبارک والی رات ہے، تو وَمِنْ أَسْمَاءِ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاء مُبَارَكَةٌ۔ لیلۃ القدر اگر مبارک ہے تو فاطمۃ الزہرا کے اسماء میں سے ایک نام مبارکہ ہے، عظمت زہرا۔ واقعاً لیلۃ القدر لیلۃ السعادہ، لیلۃ القدر سعادت کی رات ہے، وفاطمۃ الزہرا سر السعادہ، اس سعادت کا راز فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، وہ راز ہے سعادت زہرا کی ذات گرامی۔ لیلۃ القدر لیلۃ الخلاص من النار والعتق من جہنم۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انسان کو جہنم سے آزادی اور جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ کذالک فاطمۃ الزہرا تفتم شیعتها من النار ومحبیها۔ جس طرح لیلۃ القدر جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح زہرا کی ذات مبارکہ اپنے محبوں اور شیعوں کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لیلۃ القدر بلندر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ان مشترکات کو یہاں چھوڑ کے ایک جملہ معترضہ۔ سورہ دہر، سورہ انسان بھی کہتے ہیں سورہ دہر، پوری تمام آیات نزول ہیں۔ شان نزول میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے، پھر من مانی گئی، پھر 3 دن تک سائل کا آنا، یہ سب چیزیں، مگر بہت ساری کتابوں میں بھی فاطمہ مہد الاللحد میں بھی یہ ہے جملہ۔ اس سورہ کے اندر جنت کے تمام نعمتوں کا ذکر خدا نے کیا ہے۔ عجیب، واقعاً توجہ فرمائے گا، میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ 5 منٹ اور 10 منٹ کے اندر آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ تمام ان نعمتوں کا ذکر ہے جو جنت میں فراہم ہے، مگر ایک چیز کا ذکر خدا نے اس پورے سورے کے اندر نہیں کیا ہے۔ سورۃ میں کیا حور العین کا ذکر نہیں ہے۔ لکھنے والے نے یہ لکھا کہ اللہ نے اب مناسب نہیں سمجھا، تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ شان فاطمہ میں نزول تھا، اب شان فاطمہ میں نزول کے بعد کسی حور العین کو زہرا کے مقابلے میں لا کر کے قرآن میں اب ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اللہ نے زہرا کی عظمت کو مد نظر رکھ کر سورہ دہر میں حور العین کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ ہے زہرا، عظمت زہرا مشترکہ۔ چھٹا کیا ہے؟ العبادات فی لیلۃ القدر تضاعف کرامۃ لہا۔ لیلۃ القدر کی رات نمازوں کا، عبادات کا ثواب ڈبل ملے گا، عبادات کا ثواب ڈبل ملے گا۔ اسی طرح کرامۃ لہا، یہ اس کی کرامت ہے۔ وَكَذَلِكَ
حب الزہرا یوجب تضاعف الاعمال، حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت بھی اعمال میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ القرآن هو النور ونزل فی لیلۃ القدر، قرآن نور ہے جس کو اتارا گیا لیلۃ القدر میں، اس رات میں۔ وفاطمہ وہی نور فہی لیلۃ القدر لیلۃ خیر من الف شہر، یہ فاطمہ الزہرا جس طرح قرآن نور ہے جس کو اس رات میں نزول ہوا ہے اس کا، اس طرح فاطمہ الزہرا بھی نور ہے، اسی طرح جس طرح قرآن نور ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، لیلۃ القدر ہی خیر من الف شہر کذالک تسبیح فاطمۃ الزہرا تجعل کل صلاۃ فی الف صلاۃ، جس طرح لیلۃ القدر میں 1000 مہینوں سے فضیلت رکھتی ہے یہ رات، اسی طرح تسبیح فاطمۃ الزہرا 1000 رکعت نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا، تسبیحات فاطمۃ الزہرا روایت میں ملتا ہے کہ 1000 رکعت نمازوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں، معصوم فرماتے جس طرح یہ رات فضیلت رکھتی ہے 1000 مہینوں کو اوپر، اسی طرح تسبیح فاطمۃ الزہرا 1000 رکعت نمازوں کو اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ لقد جہل قدر لیلۃ القدر، جس طرح پنہاں، جس طرح مخفی رکھا ہے کس کی قدر کو؟ لیلۃ القدر کی رات کو مخفی رکھا، اسی طرح وکذالک فاطمۃ الزہرا فقط جہل الناس، لوگوں کو معرفت نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کسی نے پوچھا امام لم سمیت فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ معرفت زہرا سے لوگ ناواقف ہیں، پہنچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے فاطمہ الزہرا فاطمہ کا معنی بہت سارے کے ایک یہ ہے کہ لوگ فاطمہ الزہرا کی معرفت سے ناواقف ہیں، آگاہ نہیں ہیں۔ اور ایک جملہ، آگاہ نہیں ہے، کیا ہم آگاہ ہیں؟ نہیں، ہم بھی مکمل آگاہ۔ ایک آقا محترم بیان فرماتے تھے مسند، کہتے تھے کہ ملائکہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی جو عظمت، حق کے معرفت جس کا ذکر ہوا ہے وہ نہیں رکھ پاتے فضیلت میں، مگر اولا معصومین علیہ السلام کے علاوہ 11واں کیا اشتراک ہے؟ علو شان لیلۃ القدر و مقامها الشامخ بین اللیالی، جس طرح لیلۃ القدر اور اس کا مقام شامخ کہتے ہیں بلند ہیں تمام راتوں کے درمیان، اسی طرح کذالک الزہرا لولاها لما خلق اللہ محمدا وعلیا کما ورد فی خبر الشریف، جس طریقے سے کہاں روایات میں آیا ہے اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا میں کائنات کو نہ بناتا، اگر میں فاطمہ الزہرا کو خلق نہ کرتا تو تجھے اور علی کو خلق نہ کرتا۔ یہ ہے زہرا کی ذات۔ لیلۃ القدر یفرق فیہا کل امر حکیم کذالک الزہرا ہی الفارق بین الحق والباطل، جس طرح لیلۃ القدر میں اعمال آپ کے حصے میں آتے ہیں تقسیم ہو کر، اسی طرح حق کو باطل کو تقسیم کر کے الگ کر کے پہچان کروانے والی ذات فاطمہ الزہرا کی ہے۔ تقدست، آخری تقدست لیلۃ القدر وما قبلها من الایام واللیالی، مقدس ہے، عظمت والی ہے، مقام والی ہے یہ رات اپنے سے پہلی والی راتوں سے، اپنے سے بعد والی راتوں سے۔ کیوں؟ کرامۃ لہا، یہ اس رات کی فضیلت ہے، وتعظیما لمقامها كذلك الزہرا، اسی طرح زہرا یحترم ذریتها ویقدسون عند الام کرامۃ لها، فاطمہ الزہرا کی ذریت احترام کا قابل ہے امت کے درمیان، احترام کا قابل ہے امت کے درمیان، مگر امت نے کہاں تک احترام کو خیال رکھا؟ بس چند جملے، مسائل کے زحمتیں تمام۔ روایت میں ملتا ہے رسول کی زندگی کے بعد وہ ماحول بدل گیا تھا، ماحول بدل گیا تھا، بلال دور چلے گئے، زہرا نے محسوس کیا خبر بھیجا بلال بابا نے مجھے چھوڑ لیا، آپ نے بھی مجھے چھوڑا۔ یہ جملہ عجیب،
محسوس کیا کبھی میں نے بابا کی وفات کے بعد آپ کی آذان نہیں سنی ہے۔ ایک مرتبہ بلال آئے مدینے میں، حسن اور حسین نے کہا بلال آ گئے ہیں۔ بلال نے آذان دینا شروع کیا، بس آخری جملے، مصائب کے چند جملے زحمت تمام۔ بلال نے آذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر۔ بلال نے جب آذان دینا شروع کیا نا، زہرا کی آواز بلند ہو گئی، اینا بابا، اینا بابا، تو کہاں ہے؟ تمہارا مؤذن بلال آذان دے رہا ہے۔ اس جگہ کی طرف دیکھ رہی ہے زہرا جہاں پر رسول آواز سن کر اٹھ کر وضو کرنے جاتے تھے، اس جگہ کی طرف دیکھتی ہے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آ گئی، کہا بابا الہی الہی این ابا، بابا تو کہاں ہے؟ لوگ مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہے ہیں، لوگ نماز کے لیے جا رہے، بابا تو کہاں ہے؟ آخری جملہ بس، جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ آواز کا بلند ہونا تھا، حسن اور حسین دوڑتے دوڑتے مسجد کی طرف گئے اور کہا بلال کفا کفا، بلال آزاد کو روک دو، ہماری اماں غش آ گئی ہے۔ آخری جملے بس جملے ہیں، مذاہب کے چند اور جملے آپ کی زحمت تمام۔ امیر المومنین نے ایک دفعہ پوچھا زہرا سے، کہا زہرا جب آپ بازار، جب آپ دربار گئی تو دربار میں جانے سے، خطبہ دینے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر رونے لگی تھی، میں نے سنا ہے۔ کہا یا علی کیا بتاؤں، دنیا والے امت والوں نے مجھے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، میں رسول زادی تھی، تماشا دیکھنے لگے، مجھے ٹھکرایا۔ ایک مرتبہ رسول کا لکھا ہوا زہرا نے ہاتھوں پہ بلند کیا، یہ رسول کا لکھا ہوا، کسی کا ہاتھ بلند ہوا، زہرا کے ہاتھ سے چھین کر اس لکھائی کے ٹکڑے اور زمین پر گر گئے۔ ایک عالم ذکر کر رہے تھے، مصائب کے درمیان کاغذ کے ٹکڑے کر کے زمین پہ گرایا، کہا زمین سے پھر چننے لگے، چن کر اوپر آ کر پوچھنے لگے بتاؤ کتنی دیر لگی، کہا کچھ لمحے لگ گئے، کہا تمہیں معلوم نہیں ان چند لمحوں میں زہرا کے بعد سفید ہو گئے۔ زہرا کاغذ کے ٹکڑوں کو چنتی رہی، کہتی رہی بابا آپ کا لکھا ہوا زمین پہ بس عزیزوں۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں نا، ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، علامہ شہین شاہ حسین نقوی فرماتے تھے ایک مرتبہ ایک بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہونے کے بعد شوہر نے اس بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، تمانچہ مارا، تمانچہ مارنے کے بعد کچھ دن گزر گئے، توجہ فرمائیے توجہ، کچھ دن گزر گئے، وہ پیشمان ہو گئے، بیوی کے قریب آ گیا، کہا مجھے معاف کرو، میں غصے میں تھا، چمار آپ کو تمانچہ مارا۔ وہ بیوی کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ اے میرے شوہر نامدار، میرے بچی کے سامنے آئندہ مجھے تمانچہ نہ مارنا، معلوم ہے 3 دن ہو گئے، میری بچی بیمار ہے، میری بچی پوچھتی ہے بابا نے تجھے مارا، تمانچہ مارا۔ میں کہوں گا یا حسنین، یا علی، حسنین نے دیکھا ہوگا نا زہرا پہ تمانچے لگے، نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حسن اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے ہو، اس گلی سے گزرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں تو مجھے ماں یاد آتی ہے، ماں پہ تمانچے لگے۔ ایک مرتبہ آگ لگی، علامہ عباس کو بھی لکھتے ہیں اس دروازے پہ لوہے کا کیل تھا، زہرا پہ وہ در گرا۔ لکھنے والوں نے کچھ یہ بھی لکھا ہے 50 افراد دروازے سے گزر گئے، یا زہرا
کہا کہ اس دروازے سے زہرا نیچے آ گئی. لکھنے والوں نے لکھا 50 برات گزر گئے ہیں. زہرا بے ہوش ہو گئی. ہوش میں آنے کے بعد ایک جملہ کہا فضا این علی. زہرا زخمی پہلو بھول گئی. علی کو یاد کرنے لگی. ایک مرتبہ آخری جملہ کہا مجھے سہارا دو میں علی کو چھڑاؤں گی. یا زہرا تمہاری عظمت پر سلام. یا زہرا ایک مرتبہ علی کو چھڑانے علی کا کمر بند پکڑ لیا. کہا علی کو چھوڑ دو. ایک ہاتھ کا اٹھنا تھا علی نے ایک ہاتھ کا اٹھنا تھا. زہرا کا ہاتھ چھڑ گیا. کہا علی خدا کے حوالے. آخری جملہ علی سے کہا تھا میرے قبر پہ آ کے آپ قرآن تلاوت کریں. مگر قبر پہ تلاوت کرتے کرتے ایک آواز سنائی دی علی قرآن تلاوت کرنا چھوڑ دو. گھر کی طرف چلے جاؤ. درگاہ کہا علی نے کہا یا زہرا کیا ہو گیا. کہا تجھے معلوم نہیں زینب اٹھ گئی ہے مجھے ڈھونڈ رہی ہے تجھے ڈھونڈ رہی ہے مگر کوئی موجود